کعبے سے کیا جب کہ سفر قبلہ دین ہے، چھوڑا وہ مکان دوش محمد کے مکی نے، پائی نہ اما راز الہی کے امین نے، عزم سفر مرگ کیا گوشہ نشین نے، در پے تھے عدو سبت رسول مدنی کے، مہلت نہ ملی حج کی نواسے کو نبی کے، یاران وطن سے بھی چھٹے گھر سے بھی چھوٹے، بیٹی سے چھوٹے قبر پیمبر سے بھی چھوٹے، کچھ بس نہ چلا تربت شبیر سے چھوٹے، اور فاطمہ کے مرقد انور سے بھی چھوٹے، مضطر کیا بے دینوں نے کعبے میں بھی آ کے، راحت نہ ملی شہر میں نئے گھر میں خدا کے، کعبے میں مدینے سے تھے یہ سوچ کے آئے، تھے اہل حرم کو بھی اسی واسطے لائے، اللہ کے گھر میں کوئی شاید نہ ستائے، سو وہاں بھی یہ تھا خوف کہ حج کرنے نہ پائے، اللہ نے پیدا کیا کعبے میں علی کو، اور جائے سکونت نہ ملی سبت نبی کو، احرام تلک باندھ چکے تھے شہ ابرار، جو کھل گیا احمد کے نواسے پہ یہ اسرار، ہیں قافلہ حاج کے ہمراہ ستمگار، یا قتل کریں طوف میں یا کر لیں گرفتار، پایا جو تردد کا محل سرور دین ہے، عمرے سے دیا حج کو بدل سرور دین ہے، اعمال میں حج کے تو یہ ہے حکم خدا کا، پشے کو نہ دو عالم احرام میں ایزا، اللہ کا وہ گھر یہ محمد کا نواسا، سید کے ستانے کو وہاں آئے تھے آدھا، گر کھولتا احرام نہ پیارا وہ نبی کا، کعبے میں گلا کاٹتے فرزند علی کا، مضطر تھے شب ہشت میں ذی الحج کو شبیر، تھا قصد مصمم کہ سوئے کوفہ ہوں راہگیر، کرتے تھے کبھی یاس سے رو رو کے یہ تقریر، اب یہاں سے کہاں دیکھیے لے جاتی ہے تقدیر، پھر کر جو وطن جائیں تو جانا نہ ملے گا، اب ہم کو بجز قبر ٹھکانا نہ ملے گا، تھے سبت نبی کوچ کی تدبیر میں اس رات، کی آ کے جو ابن حنفیہ نے ملاقات، بھائی سے بغل گیر ہوئے شاہ خوش اوقات، کی عرض محمد نے کہ اے قبلہ حاجات، کوفہ کی طرف جانے میں اندیش آئے جاں ہے، مکہ میں مکی ہوں کہ بزرگوں کا مکاں ہے، حیدر ہے نہ زہرا نہ حسن ہے نہ پیمبر، تم چار بزرگوں کی نشانی ہو برادر، حضرت ہی کے رہنے سے مدینہ ہے منور، سن سن کے فروغ آپ کا جلتے ہیں ستمگر، اس شمع کو بھی گل نہ کرے مجھ کو یہ غم ہے، اب پنجتن پاک میں حضرت ہی کا دم ہے، حضرت نے کہا ہوتا ہوں ناچار روانہ، بھاتا ہے کسے اپنا وطن چھوڑ کے جانا، میں بے کس و مظلوم ہوں دشمن ہے زمانہ، اب تو ہے مدینہ میں نہ مکہ میں ٹھکانا، حاسد ہے کوئی در پہ آزار ہے کوئی، حامی ہے کوئی اور نہ مددگار ہے کوئی، کرتا نہ سفر گر مجھے کوئی نہ ستاتا، باہر کبھی روضہ سے محمد کے نہ جاتا، میں کیا کروں بھائی مجھے کچھ بن نہیں پڑتا، مرقد سے بزرگوں کے مقدر ہے چھڑاتا، بے دینوں کو جینا میرا منظور نہیں ہے، ہو جاؤں یہیں قتل تو کچھ دور نہیں ہے، اس امر کا در پہ ہے یزید ستم ایجاد، باقی رہے دنیا میں محمد کی نہ اولاد، ڈرتا ہوں یہاں قتل کریں گے مجھے جلاد، حرمت حرم کعبہ کی ہو جائے گی برباد، کعبہ سے میں نکلوں یہ گوارا مجھے کب ہے، ناچار ہوں دوری کا سبب پاس ادب ہے، ابن حنفیہ نے کہا تب یہ بسماجت، گر جائیے تو سوئے یمن جائیے حضرت، وہاں آپ کے والد کے ہیں شیعوں کی سکونت، وہ لوگ ہیں سب اہل وفا اہل مروت، کیجے گا سرفراز تو قدموں پہ گریں گے، پھر جائے زمانہ وہ نہ حضرت سے پھریں گے، بالفرض یمن میں بھی جو آرام نہ پائیں، شہروں سے کنارہ کریں جنگل کو بسائیں، تکلیف بیاباں میں سہیں رنج اٹھائیں،
پر بہر خدا کوفہ کی سرحد میں نہ جائیں، بچوں پہ کریں رحم کے چھوٹے ابھی سن ہیں، اس راہ میں کم پانی ہے اور گرمی کے دن ہیں۔ فرمایا جہاں جاؤں کروں قصد جدھر کا، چھوڑے گی اجل ساتھ نہ زہرا کے پسر کا۔ اب دھیان ہے شبیر کو بچوں کا نہ گھر کا، اب کا یہ سفر مجھ کو وسیلہ ہے ظفر کا۔ گر کود سوئے کوفہ نہ ہوئے گا برادر، پھر کون میری قبر میں سوئے گا برادر۔ چڑھنے لگے رہوار پہ جب سبت پیمبر، فریاد سوئے کعبہ یہ کی ہاتھ اٹھا کر، چھٹتا ہوں تیرے گھر سے میں اے خالق اکبر، اس سال ہوا حج بھی نہ خادم کو میسر، پاسان کے در سے جو تیرے دور چلا ہوں، تو عالم و دانا ہے کہ مجبور چلا ہوں۔ بچے میرے ہمراہ ہیں، گرمی کا سفر ہے، رستہ بھی خطرناک ہے، منزل پہ بھی ڈر ہے، پر فضل و کرم پر تیرے بندے کی نظر ہے، ناگاہ صدا آئی کہ کیا تجھ کو خطر ہے، ہر حال میں سایہ تیرے سر پر ہے ہمارا، ہم پاس ہیں تیرے، تیرا دل گھر ہے ہمارا۔ کعبے کی جدائی سے ابس ہوتا ہے مضطر، حاجی سے مجاہد کا کہیں رتبہ ہے بہتر۔ جس راہ میں جاتا ہے تو اے سبت پیمبر، ایک قدم پر ہے ثواب حج اکبر۔ الفت ہمیں تیری ہے تجھے چاہ ہماری، یہ گھر ہے ہمارا تو وہ ہے راحت تمہاری۔ گھر چھوڑ کے جنگل کو چلا شہر کا والی، بطحا ہوا برباد مدینہ ہوا خالی، تھا سایہ حق سایہ شہنشہ عالی، شیعوں پہ تباہی ستم ایجاد نے ڈالی۔ بھولیں گے نہ اشفاق حسین ابن علی کے، پائیں گے کہاں ہائے نواسے کو نبی کے۔ لکھی ہے زرارہ بن صالح نے روایت، ایک دم میں ہوئی فوج ملائک کی یہ کثرت، جز حق نہ شمار ان کا تھا ممکن کسی صورت۔ اس وقت زرارہ سے یہ کہنے لگے حضرت، یاور میرے دیکھے، میرے غمخاروں کو دیکھا، کیوں سید بیکس کے مددگاروں کو دیکھا۔ پھر کہنے لگے ہنس کے زرارہ سے یہ سرور، خالق کی عنایت سے یہ ساما ہے میسر، چاہوں تو کروں جنگ میں اس فوج سے جا کر، کس زیست پہ ہوں طالب جمعیت لشکر، خود ہے مجھے منظور کے سر تن سے جدا ہو، تا مغفرت امت محبوب خدا ہو۔ یہ کہہ کے زرارہ سے چلے سرور ذیشاں، جو آئی پرا باندھے ہوئے فوج بنی جاں۔ سردار نے کی عرض کہ اے دین کے سلطان، ہم شیعہ ہیں، بخشا ہے علی نے ہمیں ایمان، ہم آپ کو لڑنے کے لیے جانے نہ دیں گے، فرزند ید اللہ پہ آنچ آنے نہ دیں گے۔ کس قوم سے درپیش ہے حضرت کو لڑائی، مولا نے غلاموں کی نہ کیوں فوج بلائی، کون ایسے ہیں سرکش انہیں کچھ شرم نہ آئی، کرتے ہیں محمد کے نواسے سے لڑائی، جنگ ان سے کریں دیجئے ہمیں حکم وغا کا، جو آپ کا دشمن ہے وہ دشمن ہے خدا کا۔ شہ نے کہا شرم آتی ہے کیا نام بتاؤں، وہ امت احمد ہیں میں کیا ان کو ستاؤں، غیر ان کو جو سمجھوں تو بلانے پہ نہ جاؤں، سب مجھ کو گوارا ہے جو تکلیف اٹھاؤں، کیوں کر انہیں برباد کروں حجت حق ہوں، لازم ہے مجھے رحم کہ میں رحمت حق ہوں۔ جنات یہ سن کر گئے کرتے ہوئے زاری، اور آگے بڑھی سبت پیمبر کی سواری، یوں جاتا تھا وہ قافلہ عاشق باری، جس طرح گلستان سے چلے باد بہاری۔ پڑتی تھی یہ گرمی کے مسافر تھے قلق میں، ڈوبے ہوئے تھے فاطمہ کے پھول عرق میں، گرمی کی اسی طرح اٹھاتے ہوئے ایزا، طے منزلیں کرتے تھے شہ یثرب و بطحا، جو کوفے سے ایک مرد مسافر ہوا پیدا، مستفسر حال اس سے ہوئے سید والا، دل ٹکڑے ہوا سینے میں اس خستہ جگر کا، رونے لگا منہ دیکھ کر زہرا کے پسر کا، رو کر کہا اے حیدر کرار کے جانی، کیا عرض کروں قتل ہوئے مسلم و ہانی۔ جس دم یہ سنا شہ نے مسافر کی زبانی، آنکھوں سے بہے اشک جگر ہو گیا پانی، فرمایا
کہ راحت میں ہماری خلل آیا، منزل پہ نہ پہنچے کہ پیام اجل آیا۔ وہاں شہ نے رفیقوں کو بلا کر یہ سنایا، بیعت سے میری کوفیوں نے ہاتھ اٹھایا، مسلم کا بھی سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا۔ میں پھر کے نہیں جانے کا، آیا تو اب آیا، اب شب کو چلا جائے وہ، گھر جانا ہو جس کو، اب ساتھ وہی دے میرا، مر جانا ہو جس کو۔ یہ سنتے ہی رونے لگے مسلم کے وہ دلدار، اسلام کے لشکر میں تلاطم ہوا ایک بار۔ سر کھول کے پیٹے حرم احمد مختار، تھا شور کے آفت میں پھنسے سید ابرار۔ کوفے میں بلا کر یہ دغا کرتے ہیں آدھا، اب دیکھیں نبی زادے سے کیا کرتے ہیں آدھا۔ جب وہاں سے نماز سحری پڑھ کے چلے شاہ، مسلم کو حرم روتے چلے جاتے تھے ہمراہ۔ وارد ہوئے ایک دشت بلاخیز میں ناگاہ، چلنے سے رکا وہاں فرس سرور زیجا۔ فرمایا کہ کیا جانیے یہ کون سی جا ہے، ہاتف نے صدا دی کہ یہی دشت بلا ہے۔